علماء انبیاء علیہم السلام کے وارث ہیں، اور جو علم کے راستے پر چلتا ہے اللہ اس کے ذریعے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ اے طلباء علم، یاد رکھو کہ علم دلوں کی زندگی ہے، بصیرت کی روشنی ہے، دلوں کی یا سینوں کی شفا ہے، یہ عقل کی سیرگاہ ہے، یہ روح کی لذت ہے، یہ نفس کو مانوس کرنے کی چیز ہے، یہ دوری میں یا تنہائی میں انسان کے ساتھ بات چیت کرنے والا ہے۔ یہ جب انسان ڈرا ہوا ہو تو یہ علم ہی اس کے کام آتا ہے۔ اس کو یاد کرنا، اس کو ریوائز کرنا تسبیح ہے، اس کو تلاش کرنا جہاد ہے، اس کے لیے چلنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کے تقرب کا ذریعہ ہے، اس کو دہرانا بہترین نیکی ہے۔ اس کی ضرورت انسان کو اتنی زیادہ ہے جتنی شاید کھانے پینے کی بھی نہیں ہے۔ تو علم سیکھنے کی پوری کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اسباب اور وسائل مہیا کر دیے ہیں، وہ آپ کے لیے ماحول فراہم کر دیا ہے جو آپ کے لیے بڑی آسانی سے آپ کے لیے دستیاب ہے۔ تواصل یا کمیونیکیشن کے ذرائع آپ کے لیے بنا دیے ہیں۔ اب آپ کے لیے کوئی عذر باقی نہیں رہا۔ دیکھو ہر ذریعہ موجود ہے، حجت قائم ہو چکی ہے، بس آپ نے محنت کرنی ہے تو محنت کیجئے۔ علم سیکھنے میں جو تنگی آتی ہے، جو محنت ہوتی ہے، اس پر صبر کرو۔ آج محنت کرو تاکہ کل آپ ثمرہ حاصل کرو۔ علم ایسا نور ہے جو کبھی بجھتا نہیں ہے، ایسا ثمرہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اے تربیت کرنے والوں اور اے تربیت کرنے والی عورتوں، اے اساتذہ کرام، علم سیکھو اور سکھاؤ، اس کے اوپر عمل بھی کرو اور دوسروں کو علم سکھاؤ بھی، کیونکہ اللہ کے سامنے آپ جواب دہ ہو کہ آپ نے اپنے بچوں کو کس طرح سکھایا۔ تو اپنا فریضہ ادا کرنے میں اخلاص اختیار کرو، اپنے بچوں کو سکھانے میں پورے اخلاص کو اختیار کرو، اپنے اقوال میں بھی اور اپنے اعمال میں بھی جو آپ سکھا رہے ہو اس کے مطابق بن جاؤ۔ یاد رکھو کہ تعلیم ایک پیغام ہے، ایک امانت ہے، آپ وہ نمونہ ہو کہ جس کے اوپر لوگوں نے چلنا ہے، وہ لفظ ہے جو دلوں اور ذہنوں پر چھپ جاتا ہے۔ تو اپنی نیتوں کو خالص کرو اور اپنی پیغام کی ادائیگی میں پورے خلوص کو اختیار کرو۔ اپنے بچوں کو نیکی کی طرف لے کر جاؤ، کیونکہ جو سچا لفظ ہے وہ بھلے الفاظ ہیں، وہ کسی انسان کی پوری زندگی کو ہی بہتر کر سکتے ہیں، اور عین ممکن ہے کہ پوری امت ہی کو دوبارہ سے بہتر بنا دیں۔ اے والدین، اپنی اولاد کے حوالے سے چوکنے رہو اور دیکھتے رہو کہ وہ کیسے پڑھ رہے ہیں اور کیا پڑھ رہے ہیں۔ ان کے لیے وہ ماحول فراہم کرو جس کے ذریعے وہ صحیح طرح علم حاصل کر سکیں۔ جو ضروری ادوات ہیں وہ بھی ان کے لیے فراہم کرو۔ عین ممکن ہے کہ اس علم کے ذریعے اللہ آپ کو ایسا بیٹا عطا فرما دے جسے علم مل جائے، اور یہ بہت بڑی نیکی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو علم سکھائیں، اور یہی وہ چیز ہے، وہ نیکی ہے جو موت کے بعد بھی باقی رہنے والی ہے۔ یہ وہ صدقہ جاریہ ہے جس کا اجر موت کے بعد بھی جاری رہے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کا عمل رک جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے: ایک صدقہ جاریہ، ایک وہ علم جس کا فائدہ لوگوں کو پہنچتا رہے، یا وہ اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو پوری کوشش کرو کہ اپنی اولاد کو، اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو تعلیم کی طرف لے کر جاؤ، اور جو ادارے اس حوالے سے قائم ہیں ان کی مدد کرو، اور ان چیزوں میں اپنا حصہ ڈالو جس کے ذریعے آپ کا معاشرہ صحیح طرح قائم ہو سکتا ہے۔ آپ سب ذمہ دار ہو اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ان کو ان اسباب کی طرف لے کر جاؤ جو ان کے وقت کو مفید چیزوں سے بھر دے، اور ان کو نیکی کی تلقین کرو تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے آپ پر رحم فرمائے اور یہ بعد میں آپ کے لیے دعائیں کرنے لگیں۔ آپ کو کیا معلوم کہ آپ کی اولاد میں سے کون ہے یا آپ کے طلباء میں سے کون ہے جو آپ کے لیے زیادہ مفید ہے دعا کے لحاظ سے۔